السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیسن میں ہم وہ ورڈ پڑھیں گے، ان کلمات کو پڑھیں گے کہ جن کے اندر زائد الف آئے گا اور اس زائد الف کو ہمیں نہیں پڑھنا ہوگا۔ آپ نے وہ لفظ کلمات یاد رکھنے ہیں تاکہ پھر جب آپ بھی قرآن پاک پڑھیں تو آپ نے ان زائد الف کو نہیں پڑھنا۔ لام زیر لی، یا با زبر یب لیب، لام پیش لو لیبلو، واؤ الف زبر وا لیبلو لیبلو لیب۔ اب یہاں پر یب پڑھنا ہے کیونکہ با جو ہے کلکلا لیٹر ہے، سو کلکلا لیٹر جب ساکن ہوں گے تو ہمیں کلکلا خوب ظاہر کرنا ہوگا۔ لیبلو، we should have to read with bouncing sound، لیبلو۔ واو کے بعد جو الف ہے، اس الف کے اوپر اسمال سرکل بنا ہوا ہے، یہ زائد الف ہے، ایڈیشنل الف ہے، اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ لیبلو لیبلو لیبلو۔ اب یہاں پر کیا ہے، اس زائد الف نے کہا کہ میں آپ کو لکھا ہوا تو نظر آؤں گا لیکن نہ آپ نے مجھے سٹاپ کی کنڈیشن میں اور نہ وداؤٹ سٹاپ، ان دونوں کنڈیشن میں نہیں پڑھنا۔ تو ویسے تو کیا یہ بن رہا تھا، لیبلو بن رہا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہے، زائد الف، اس نے ہمیں منع کر دیا، پرمیشن نہیں دی پڑھنے کی، تو یہ کیا بن جائے گا، لیبلو لیبلو۔ یہ ورڈ ہمیں سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں ملے گا، لیبلو۔ آئیے نیکسٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ واؤ زبر وا، نون با زبر نب ونب، لام پیش دمالو ونبلو، واؤ الف زبر وا ونبلو۔ میں نے نبلوا بولا، لوا، یعنی میں نے اس زائد الف کو نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ اس زائد الف نے کہہ دیا کہ میں لکھا ہوا تو نظر آؤں گا، لیکن اگر آپ میرے پاس سٹاپ کریں یا نہ سٹاپ کریں، اٹ ڈزنٹ میٹر، میں آپ کو پرمیشن نہیں دیتا کہ آپ مجھے پڑھیں۔ صحیح؟ اب یہ الف ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے پڑھنا، تو ہم نے کیا کرنا ہے، وَنَبْلُوَ۔ اب یہ جو آپ کو ورڈ کلمہ نظر آئے گا سورہ محمد میں آیت نمبر 31 میں ہوگا، وَنَبْلُوَ وَنَبْلُوَ، ویسے کیا تھا، وَنَبْلُوَ تھا، لیکن چونکہ یہ زائد الف ہے، ایڈیشنل الف ہے، اسے ہم نے نہیں پڑھنا، اس کو ہم نے اگنور کرنا ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، وَنَبْلُوَ وَنَبْلُوَ وَنَبْلُوَ۔ قاف زبر قا، واؤ الف زبر وا، قوا، رو یا زیر کسرہ ری، قواری، رو الف زبر رو، قواریر، قواریر۔ اب یہاں پر قوا کے بعد جو رو ہے، رو کے نیچے زیر ہے اور پھر یا ساکن ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، ہم نے یہاں ری کو کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ کو رو کے نیچے زیر یعنی کسرہ نظر آئے تو اس کنڈیشن میں رو کو باریک یعنی تھن ٹون میں پڑھتے ہیں، قواری، اینڈ دین رو، رو کے اوپر زبر ہے، جب بھی آپ کو رو کے اوپر زبر پیش نظر آئے اس کنڈیشن میں رو کو موٹا پڑھتے ہیں، یعنی پہلا رو باریک پڑھیں گے، دوسرا رو موٹا پڑھیں گے، کیا بن جائے گا، قواریر، قواریر۔ رو کے بعد الف زائدہ ہے، الف کے اوپر اسمال سرکل بنا ہوا ہے، یہ زائد الف ہے، ایڈیشنل الف ہے، اس زائد الف کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس زائد الف نے کہہ دیا میں لکھا ہوا تو نظر آؤں گا، لیکن مجھے آپ نے کسی کنڈیشن میں نہیں پڑھنا، بھلے مجھے میرے پاس سٹاپ کریں یا نہ سٹاپ کریں، تو یہ کیا بن جائے گا، قواریر، قواریر۔ یہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ دوہر میں نظر آئے گا، اور
आयत नंबर 16 में है। क़वारीर, सूरे अद्दहर, अद्दहर, क़वारीर। आइए अपने जिन जिन अल्फाज को हमने पढ़ा है उनका रिव्यू कर लेते हैं। आइए हमने जिन अल्फाज को पढ़ा उनका रिव्यू कर लेते हैं। लियबलुवा, लियबलुवा, वनबलुवा, वनबलुवा। क़वारीर, क़वारीर। आपने इन अल्फाज को, कलिमात को देख लेना है कि ये कुरान पाक में कहाँ कहाँ नज़र आएंगे। हमने वहाँ पढ़ना नहीं है इनको, ज़ायद अलिफ को, इस ज़ायद अलिफ को हमने पढ़ना नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेसन समझ आ गया होगा, ज़ायद अलिफ के रूल्स समझ आ गए होंगे। और इससे पहले भी ज़ायद अलिफ को एक्सप्लेन कर दिया गया है डिटेल के साथ, कुरानिक मिसालों के साथ। तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खुद भी कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ें, अपने बच्चों को भी कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ाएं। अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को सही मायने से पढ़ने वाला और इस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकिल्लाह। माअस्सलाम।